ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اور اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیے، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ لائق عزت احترام معزز اساتذہ کرام اور بزم سراجی کے گل و لالا، بزم سراجی کی اس عظیم الشان اختتامی پروگرام کے موقع پر مجھے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کچھ کہنے کو کہا گیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آقا کی سیرت وہ وسیع سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، آقا کی سیرت سورج کی وہ کرنیں ہیں جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، جن سے اللہ نے خود وعدہ کیا ہے محبوب ورفعنا لک ذکرک، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو، اگر میں اپنے ذوق میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کروں تو یوں کروں گا، گویا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محبوب ورفعنا لک ذکرک، کہ میرے محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نانا بلکہ تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کوئی نبی کی سیرت کو تمام تو بیان نہیں کر سکتا، اور ہم آقا کی سیرت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کون ہے میرے محبوب کے منافقان جس کو کل نہ کہیں ٹوٹا پھوٹا نام میرا بھی آ جائے، ورنہ ہم میں سے ایسا کون ہے جس کی ایسی مجال ہے، جس کی ایسی جرأت ہے جو یہ کہے کہ میں نے آقا کی تعریف کا، میں نے آقا کی توصیف کا، میں نے آقا کی مدح کا، میں نے آقا کی نام کا حق ادا کر دیا ہو۔ ہزار بار بچویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بچویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے۔ کہیں کہ آقا کی سیرت بیان کرو، آقا کی تعریف بیان کرو، یہی بات اس کے صابر رحمت اللہ علیہ سے کہی تھی کہ اے صابر تو نے بڑا بہتا بہتا کلام لکھا ہے، تیرے کلام کا ہر دوسرا جان سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، تیرے کلام کا ہر لفظ میں سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو نے یہ لکھ دیا کہ آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صابر کو خدا یاد نہیں، لیکن تو نے آقا کی تعریف میں نہیں لکھا، تو نے آقا کی توصیف میں نہیں لکھا، تو صابر کہتا ہے مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو، میں کس کے بارے میں لکھوں، اس کے لیے مجھے جام کو توڑنا ہوگا، میں کو چھوڑنا ہوگا۔ سنو میرے دوستو، ان کی سوانح حیات لکھنے والے مصنف لکھتے ہیں، اس کے بعد صابر نے جام کو توڑا، میں کو چھوڑا، اور ہوش میں آیا، اور ہوش میں آ کر کہنے لگے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے مندیروں کو ہلایا جس نے۔ لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن کے سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، اور گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبوئے دیا کرتے تھے۔ 10 روپے دیے تھے میرے دوستو، جن کی تعریف خود رب بیان کر رہا ہوں کہ محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا۔ سنو دوستو، جس طرح فرید مولی سارے مولیوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح جمعہ کا دن سارے دنوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح لیلۃ القدر سارے راتوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے
تو سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہے۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، اس کی نزاکت امنگ و کمالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر وہ بالا، تو سمجھے تو کوئی اسے ہوش بالا، وہ ہر معجزوں میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقدیم احسن وہ سب سے نرالا، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا۔ اور یہ جملہ ہم اپنے علماء کرام کی نظر کرتے چلے ہیں کہ جمال معلیٰ کمال تعالی، جمال معلیٰ کمال تعالی، نبوت کا تعالی۔ میرے دوستوں، آقا کا مقام ساری کائنات سے برتر ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ فلاں طبقہ آقا کو ایسے مانتے ہیں، فلاں طبقہ آقا کو ایسے مانتے ہیں۔ ارے سنو، میں اکابرین علماء دیوبند اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک عقیدے کا مبنی خوبصورت سینہ رکھنے والے ایک بندے کا غلام بات کر رہا ہوں، نوکر بات کر رہا ہوں۔ میرے عقیدے کا حسن تو دیکھ، اللہ نے کہ ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھے، اسی پلڑے میں زمین و زماں کو رکھے، اسی پلڑے میں مکین و مکان کو رکھے، اسی پلڑے میں عربیات فلکیات کو رکھے، اسی پلڑے میں لوح و قلم کو رکھے، اسی پلڑے میں بیت المقدس اور بیت المعمور کو رکھے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ مسلک ہے، میرا یہ نظریہ ہے کہ آقا کا پلڑا ساری کائنات پر بھاری ہوگا۔ میرے دوستوں، لوگ آج کہتے ہیں کہ کیوں تم ناموس رسالت پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہو، کیوں تم نبی کا نام لیتے ہو؟ تو سنو، ہم نبی کا نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کا نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، اور ہم نبی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جو منشا ہے خدا کا وہی منشا ہے محمد، جو منشا ہے خدا کا وہی منشا ہے محمد، جس دل میں اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، اور اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ولیوں کی ریاضت ہے محمد کی اطاعت، شہیدوں کی شہادت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تو اتنا سمجھ جتنا کہ یہ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام سمجھ رہے ہیں، نہ ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے۔ اللہ کو سمجھنا ہے، محمد کو سمجھ لے، اور مجھے کیا معلوم کیا تم ہو، خدا جانے کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو،